جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے بیان رمضان کا، یعنی وہ سلسلہ جس میں آپ کے سامنے بیان پیش کیا جاتا ہے۔ شجاع الدین شیخ صاحب مشہور و معروف اسلامک اسکالر ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم شجاع بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ شجاع بھائی آج چاہوں گا کہ آپ ہی ابتدا کریں، اس لیے کہ ٹاپک تھوڑا مشکل ہے، یعنی دین کا تصور۔ کہنے کو تو ناظرین ایک بہت آسان سی چیز ہے کہ دین اسلام ہم جو ہے وہ ہمارا دین ہے۔ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، اور سلامتی والا دین کون سا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اسلام کو دین کہا جاتا ہے؟ باقی دوسرے مذاہب کی بات جہاں کی جاتی ہے وہاں اسلام کو بحیثیت دین کے جو ہے نا وہ یاد کیا جاتا ہے۔ جی شجاع بھائی کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ ہم دین کے تصور پر بات کریں گے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہم کیا فرق ہے کہ اسلام دین ہے یا مذہب ہے۔ ہم دنیا کے بہت سارے مذاہب کا ذکر کرتے ہیں، اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو آج اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین قرار دیا ہے، چنانچہ بہت مشہور آیت ہے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا نزول سورۃ المائدہ کے آغاز میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دی اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا۔ تو اللہ نے اسلام کو دین قرار دیا۔ اچھا، ہم لوگ اردو میں مذہب کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پر انگلش کے لفظ ریلیجن کا ترجمہ ہوا کرتا ہے۔ انگلش کا لفظ ریلیجن کیا ہے؟ اگر آپ کسی بھی انگلش ڈکشنری کو دیکھیں، ابھی بھی چیک کر لیجئے گا، a set of instructions dealing with the personal affairs of life۔ ریلیجن کیا ہے؟ انگریزی میں کچھ ہدایات کا مجموعہ جو زندگی کی انفرادی معاملات سے گفتگو کرتا ہو۔ تو بائی ڈیفالٹ اصلاً ریلیجن انگریزی والا وہ محدود ہے زندگی کے چند معاملات تک جو کہ انفرادی ہوتے ہیں۔ کسی کا عقیدہ ہوگا، کچھ اعمال ہوں گے پرستش کے، کچھ خوشی غمی کے مواقع کے لیے رہنمائی۔ یہ تو ہے انگریزی کا ریلیجن۔ اس کو ہم لوگ عام طور پر اردو میں مذہب کہتے ہیں۔ تو یقیناً دنیا میں بہت سارے ریلیجنز ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن قرآن اسلام کے لیے لفظ دین استعمال فرماتا ہے۔ یہ بہت نوٹ کرنے والی بات ہے۔ گو کہ مذہب لٹرلی اسپیکنگ لغوی اعتبار سے عربی زبان کا لفظ ہے، ذہب یذہب، اس سے مذہب کا لفظ بنتا ہے۔ اس کا مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے، راستہ بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن حکیم نے لفظ مذہب استعمال نہیں کیا اسلام کے لیے بلکہ دین استعمال کیا۔ تو اب آپ سے سوال پیدا ہوتا ہے پھر دین کسے کہتے ہیں؟ آئیے دین کے چار مفاہیم کو قرآن سے سمجھتے ہیں، پھر اس کو جوڑیں گے انشاءاللہ۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3، مالکی یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ انفال کی بلکہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے دین یعنی قانون میں رہتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک کر رکھتے۔ مشہور واقعہ ہے، قانون کا مطلب ہوا۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 39 میں، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ کا حکم کیوں دیا گیا، قتال کا حکم کیوں دیا گیا، راہ خدا میں لڑنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ دین، سسٹم آف لائف پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ نظام کہیں گے اس کو اردو میں۔ اور ایک جگہ قرآن فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ دین یعنی اطاعت تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے۔ یہ چار مختلف مفاہیم میں قرآن میں لفظ دین استعمال ہوا، بدلہ، قانون، نظام، اطاعت۔ ان میں بڑا ربط ہے، بڑا کنیکشن ہے۔ بدلہ جب بھی دیا جائے گا، اچھا ہو یا برا، وہ کسی قانون کے مطابق ہوگا، کوئی لا ہونا چاہیے۔ اچھا، کوئی قانون اگر ہوگا تو وہ لکھا ہوا کافی نہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا نفاذ ضروری ہوتا ہے۔ نفاذ تب ہوگا جب کوئی سسٹم موجود ہو۔ قانون کے نفاذ کے لیے سسٹم کی ضرورت ہے، نفاذ کے لیے نظام کی ضرورت ہے۔ نظام وہی نظام کہلائے گا، سسٹم وہی سسٹم کہلائے گا جس کو فالو کیا جا رہا ہو۔ لکھے ہوئے سسٹم بہت سارے ہو سکتے ہیں، کسی لائبریری میں 50 لکھے ہوئے موجود ہوں گے، لیکن ایک معاشرے میں، ایک شہر میں، ایک ملک میں سسٹم ایک وقت میں ایک ہوگا۔ تو بدلہ قانون کے مطابق، قانون نظام کے تحت نافذ ہوگا، اور نظام وہی کہلائے گا نظام جس کو فالو کیا جائے۔ اللہ کے ہاں نظام
اگر کوئی ایکسیپٹیبل ہے تو وہ اسلام ہے. اللہ کے ہاں سسٹم اگر کوئی ایکسیپٹیبل ہے تو وہ اسلام ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کا ابتدا میں تلاوت کا معاملہ ہوا, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے فقط اسلام. اور سورہ آل عمران آیت 85 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگا. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر کے دیا. اور قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ پورے کا پورا اسلام جو ہم سمجھ رہے ہیں بیان رمضان میں, عبادات بھی اس میں شامل ہیں, ایمانیات بھی اس میں شامل ہیں, اخلاقیات بھی اس میں شامل ہیں, معاملات بھی اس میں شامل ہیں, کاروبار بھی اس میں شامل ہے, معاشرت ہو, معیشت ہو, عدالت ہو, سیاست ہو, ریاست ہو, حکومت ہو, یہ سب کچھ اس پیراڈائم کے اندر شامل ہے. اور اللہ کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ سلامتی والا دین ہے. ارے اسلام کا تو نام ہی اسلام ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا. مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے, جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. اس میں امن کیسے شامل ہوگا؟ جب بندہ اپنی مرضی کو اپنے خالق کی مرضی کے سامنے جھکا دے گا تو اس کو امن ملے گا. جب بندے خالق کے دیے ہوئے نظام کے مطابق احکامات پر عمل کریں گے تو ان کے گھروں میں, ان کے معاشروں میں, ان کی ریاستوں میں ان کو امن میسر آئے گا. کیوں؟ اللہ کی ذات, اس کا ایک صفاتی نام ہے المؤمن, امن دینے والا. اس کا ایک نام ہے السلام, سلامتی دینے والا. جب بندے اس کی مانیں گے اور معاملات میں اس کی چلے گی اور اس کے احکام پر عمل ہوگا تو بندوں کو سلامتی میسر آئے گی. تو یہ اسلام سلامتی والا دین ہے. تھوڑی آج علمی بات زیادہ ہو گئی, انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں اس کو اور کھولیں گے کہ یہ پورے کا پورا اسلام تو میرے اور آپ کے گھر میں بھی آئے گا, یہ مسجد میں بھی آئے گا, یہ کاروبار میں بھی آئے گا, اور یہ نظام ریاست میں بھی آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح علم بھی عطا فرمائے, سیکھنے کی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھی طرح سے آپ نے بیان فرمایا. اور شجاع بھائی, پہلا سوال میں خود ہی کر لیتا ہوں. سر, اسلام کے علاوہ پھر اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں کوئی اور دین موجود نہیں ہے؟ بہت قیمتی سوال ہے. کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بھی موجود ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ سسٹم اسلام کے علاوہ اور بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر آج کل کا ایک بہت بڑا جو سسٹم دنیا میں پریویل کر رہا ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا جاتا ہے, وہ سیکولرزم کہلاتا ہے. اور سیکولرزم کی جڑ اور بنیاد یہ ہے, وہ کہتا ہے انفرادی سطح پر آپ ہندو مت کو مانو, یہودیت کو مانو, اسلام کو مانو, کوئی ایشو نہیں. لیکن اجتماعی معاملات میں وہ کہتا ہے, وہ جو نعرے لگے تھے نا امریکہ میں ماضی میں, بینجمن فرینکلن نے لگائے تھے, گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل. عوام کی حکمرانی عوام کریں گے اور عوام کے لیے ہوگی. تو عوام ساورن ہو گئے, عوام جو چاہیں فیصلہ کریں. ارے معاف کیجئے گا بھائی, وہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر عوام کے نمائندوں کو اختیار دے دیے جو چاہو سو کرو, تو انہوں نے تالیوں کی گونج میں ہم جنس پرستی کو معاذ اللہ حلال قرار دے دیا. حالانکہ وہ یہودیت ہو, عیسائیت ہو, اسلام سب میں منع ہے. تو یہ جو سسٹم چل رہا ہے جہاں خدا کی خدائی کو چند عبادت گاہوں تک محدود کیا گیا, اور اجتماعی معاملات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کسی ڈیوائن انٹرونشن کی اجازت نہیں, ہم جو چاہیں گے مرضی چلائیں گے. تو ہاں, یہ سسٹم تو چل رہا ہے کہ جہاں بندے اپنی عقل کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں, وحی الہی کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے اگر کوئی قابل قبول سسٹم ہے تو وہ فقط اسلام ہے. اچھا سر, ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ نے ذکر کیا حجۃ الوداع کا, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ گواہی لی ان تمام لوگوں سے جو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. 3 دفعہ یہ پوچھنے کے بعد پھر آسمان پہ یعنی نظریں اٹھائیں, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا اللہ گواہ ہے نا, میں نے جس پیغام کے لیے میں آیا تھا میں نے وہ پہنچا دیا. پھر یہ آیات نازل ہوئی. ماشاءاللہ. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوگوں سے گواہی لینے کی ضرورت تھی؟ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, بڑے گہرے سوالات ہیں. ایک تو کل جو بات ہم نے امت کے تصور پہ کی تھی نا, اور میں نے کہا تھا کہ آئندہ بات ہوگی کہ امت کو فضیلت تو ملی ہے ذمہ داری کے ساتھ, آج آپ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا. یہ جو آپ نے سوال کیا رسول اللہ کو بھی گواہی لینی تھی, پہلی ایک بات تو
یہ جان لیجئے قیامت کے دن قرآن کہتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ سورہ اعراف کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. رسولوں سے کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ تو رسولوں نے تو پہنچا دیا اور پہنچا کر حضور نے گواہی لی اللہ هل بلغت، سوالات کا مجمع، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ، اپنے حق نصیحت حق امانت ادا فرما دیا. تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی بلند فرمائی اور عرض کیا اے اللہ تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے کہ میں نے پہنچا دیا. حضور کی ذمہ داری ختم. اس کے بعد کس کے کاندھوں پر آ گئی؟ اب حضور فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو تم میں سے شاہد ہے، موجود ہے، گواہ ہو گیا، وہ ان لوگوں تک پیغام کو پہنچا دے جہاں پر موجود نہیں ہے. گویا اب یہ دین کی گواہی دینے کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر آ گئی؟ یہ ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر آ گئی. یہ ہے وہ امت والی ذمہ داری. اب ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. واہ 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 سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، یحییٰ، ریگولر کالر ہیں، کال اکثر کرتے ہیں. جی السلام علیکم یحییٰ، کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال کو بہت بلند کرے اور اتنا خوبصورت نام کا ویسے ہی ہے. اور شجاع بھائی کی جو بات ہے، مجھے جو خصوصیت یہ لگتی ہے کہ ان کا جو اتنا کلیئرٹی ہے ان کے بیان کے اندر، اتنا سمپل اور اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ لوگ بات سمجھ میں آتی ہے. ڈاکٹر صاحب شجاع بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اکثر آپ کے پروگرام میں وہ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اکثر ذکر بھی کرتے ہیں اور یہ دین اور مذہب کا فرق آپ نے مجھے سمجھایا. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ ہم ریچول سارے کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے بہت بڑے اجتماع بھی کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا محفل شبینہ بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں کردار سازی کی بات آتی ہے تو ہم بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں. کیونکہ جب وہ مسجد سے نکل کے ہم احکامات خداوندی کی خلاف ورزی جو کرتے ہیں، روزے میں جو خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ ہماری پریکٹیکل لائف میں کیوں نہیں آیا؟ اور دوسری بات میرا جو کوشچن ہے کہ جب ہم نے ایک ملک صرف اللہ کے لیے حاصل کیا، اللہ کے نظام کے لیے نافذ کرنے کے حاصل کیا، تو جبکہ آئین پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا پہلا جملہ ہی کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی، تو آج تک اتنے برسوں کے بعد وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو سکا؟ یہ میرا سوال ہے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. یہ ایسا بہت قیمتی سوال اور بڑا خوبصورت تبصرہ بھی ماشاءاللہ سوال میں ہمارے سامنے آیا. پہلی کوشش پورے ماہ رمضان میں بھی ہماری یہ رہے گی بیان رمضان کے سیگمنٹ میں کہ ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں. دوسروں سے تو ہم عرض کریں گے، ہم سیکھنے کی کوشش کریں کہ بھائی اللہ نے جو دین عطا فرمایا وہ مکمل نظام حیات ہے اور وہ نماز روزے تک محدود نہیں. ہاں نماز دین کا ستون ہے، روزے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، لیکن ایک نماز مصلی پر ختم ہوتی ہے تو دوسری نماز مصلی کے بعد شروع ہوتی ہے. بے شک بے شک. مصلی پر اللہ کو بڑا مانا تو اب گھر میں جا کر بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے، کاروبار میں بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے. اسی طرح روزہ رکھ کر میں حلال کو چھوڑ رہا ہوں تو اب حرام کو چھوڑنا یہ پوری زندگی کا روزہ ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا تصور دین جتنا کلیئر ہوگا اتنا میرے اعمال اور معاملات درست ہوں گے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ گوشوں کو سمجھوں کہ یہ دین کا گوشہ ہے، باقی گوشوں میں اپنے آپ کو آزاد سمجھ لوں، تو یہ صحیح نہیں. اگر یہ کلیئرٹی ہوتی چلی جائے گی کہ ادھر بھی اللہ کی ماننی، ادھر بھی اللہ کی ماننی، ادھر بھی اللہ کی ماننی، یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پھر ہمارا طرز عمل بھی درست ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اگلی بات جو بھائی نے فرمائی یحییٰ صاحب نے کہ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر لیا اور 70 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں اور جو کچھ ہم نے کیا وہ ہمارے سامنے کیا دھرا اس کا موجود ہے. یہ درد دل ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے اور یہ ہم کلام کرتے بھی رہیں گے اور رمضان شریف میں 27ویں روزے کو انشاءاللہ اس پر ہم کلام بھی کریں گے. سر دس یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ ہم نے اللہ کے دین کو قبول کیا تو اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر عمل کرنا، نافذ کرنا پہلی ذمہ داری. اور پھر جہاں جہاں میرے اختیار ہے وہاں میں کوشش کروں کہ اسلام کے احکامات پر عمل کراؤں اور جس کا جتنا اختیار ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی جواب دہ ہوگا، نیچے سے لے کے اوپر تک. جب ہم سب یہ احساس کریں گے کہ ہم نے کل اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے خطہ لیا تھا اور شہر کراچی میں بیٹھے، یہاں کی بہت بڑی آبادی تو وہ ہے جو اس لیے اس خطہ زمین میں آئی تھی کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو. جب یہ احساس ہوگا کہ کل جواب دینا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قدم عمل کی طرف بھی بڑھیں گے. یہ گفتگو آئندہ انشاءاللہ مزید رکھی جائے گی. بالکل سر. ایک سوال آخری آپ سے کرنا چاہوں گا. دیکھیں سر، ظاہر سی بات ہے ہم دین اسلام کو پوری طرح فالو کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مختلف فقہ بھی ہیں، مختلف مسالک کے لوگ جو ہے نا وہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو کیا یہ فقہی تفریق جو ہوتی ہے اور مسالک کی جو تفریق ہے اس سے انسان کے ایمان پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا ایمان ایک جیسا ہے؟ اب تھوڑی بہت چینج ہے اس سے. آپ نے جو الفاظ استعمال کی نا بہت اچھے اور محتاط ہیں. آپ نے فقہ
کا لفظ استعمال کیا اور آپ نے مسالک کا لفظ استعمال کیا. الحمدللہ. یہ فقہ کا معاملہ، فقہ کسے کہتے ہیں؟ کچھ لوگ خواہ الرجک ہوتے ہیں. فقہ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھ. ٹھیک ہے، آپ کی ایک فیلڈ ہے تو آپ اس فیلڈ کی سمجھ رکھتے ہیں. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ کا تھا، مجھے تھوڑی آڈٹ کی سمجھ ہے. تو جو لوگ دین کے لیے وقت لگائیں گے تو ان کو دین کی سمجھ ہوگی اور وہ یہ سمجھ دوسروں کو کنوے کریں گے. تو یہ لفظ بہت پیارا ہے. اب فقہ حنفی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ شافعی ہو، 14 صدیوں سے امت کا اتفاق آیا، اس سے کسی کے ایمان پر کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مسلک، یہ مسلک کی جمع مسالک. مسلک کسے کہتے ہیں؟ ڈفرینس آف اوپینین کی بنیاد پر کوئی ایک اسکول آف تھاٹ اسٹیبلش ہوتا ہے. پھر وہی فقہ حنفی وغیرہ کی بات آئے گی، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں. اصولی بات کیا ہے؟ ہمارے ایمانیات ایک ہیں. ہماری بیسک پہلی کتاب قرآن حکیم ہے، ہماری دوسری بیسک کتاب احادیث مبارکہ ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے گھرانے کے افراد، اہل بیت، سب کو شامل کیجئے. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ان پر پوری امت کا اتفاق ہے. پوری امت کا اتفاق ہے. قرآن ہمارے لیے حجت ہے، سنت رسول ہمارے لیے حجت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہمارے لیے دلیل ہے، اور اولین ادوار وہ ہمارے بہترین ادوار ہیں. اصل دین ہمیں وہاں سے ملے گا. یہ اصول ایک ہے. باقی تو سچی بات ہے کہ دیکھیں ہم سب انسان بھی اور الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، مگر ہمارے چہروں میں بھی فرق ہے نا، ہمارے لہجوں میں بھی فرق ہے. بیسک سیم ہے اور فنیشنگ ٹچز اگر فرق پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اصول یہ جو ہم اس پورے رمضان میں کوشش کریں گے، ہم کوئی اختلافی بات نہیں کریں گے، کوئی فرقہ وادیت کی بات نہیں، ہم جوڑنے کی بات کریں گے. اور ہمارے 98-99% معاملات میں اتفاق رائے ہے. اس کو ہائی لائٹ کیجئے تو 1% ڈفرینس آف اوپینین تو ہمارے چہروں اور لہجوں کے اندر ہے. 5 انگلیاں میری برابر نہیں، میرے چند بچے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، تو یہ ڈفرینس تو رہے گا. لیکن اتفاقی امور پر زیادہ توجہ کریں گے تو جڑنا آسان ہوگا. یہ جاری رہے گی کوشش بیان رمضان میں پورے مہینے انشاءاللہ. بالکل. سر ایک کالر ہے جی، کافی دیر سے ہولڈ کیے ہوئے تھے تو میں نے سوچا ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ احسن بات کر رہا ہوں کراچی سے. اچھا احسن بیٹا بات کر رہے ہیں. کہاں آپ نے کراچی سے کال کی، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا میرا یہ سوال یہ ہے، اگر میرے بخار ہو رہا ہے کہ بہت تیز بخار ہے تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ 2 دن بخار ہے اور بخار 1 دن بخار ہے، اگر روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ابھی ان کا روزہ ہے یا نہیں؟ روزہ ہے ابھی آپ کا؟ جی روزہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. بیٹا یہ بتائیے کہ ابھی تھوڑا سا روزہ میں ٹائم ہے، آپ برداشت کر سکیں گے؟ نہیں، ہاں کر سکوں گا. بس ٹھیک ہے. اب سمجھ لیں، بنیادی بات سمجھ لیں. اگر ہلکا پھلکا بخار ہو اور جیسے میں نے سے پوچھ بھی لیا کہ زیادہ مشقت نہیں ہے اور یہ روزہ کمپلیٹ کر سکتے تو یہ روزہ کمپلیٹ کر لیں. لیکن بخار شدید ہو جائے اور شدید بخار کی وجہ سے، اور آج کل اور بھی مسائل، دوا دینا ناگزیر ہو جائے جی، تو دوا بخار شدید ایسا ہو جائے کہ آدمی نڈھال ایسا ہو جائے گا اور مشکل ہو جائے گی اس کو، اور دوا لینا اگر ضروری ہو جائے تو پھر روزہ توڑ دیں. اور یہ روزہ پھر جب بعد میں قضا کرنا، کفارہ نہیں دینا ہوگا. کفارہ نہیں، جو روزے نہ وہ تو بڑا بھاری معاملہ ہے. یہ تو مجبوراً ان کو کرنا پڑا. مجبوراً اگر روزہ توڑنا پڑ گیا تو توڑ لیں، لیکن بعد میں قضا ہوگی. قضا کا مطلب ایک ہی روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ شجاع بھائی، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. ناظرین، بیان رمضان کا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام پہنچتا ہے. اب بریک کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پھر دعا اور مناجات کا سلسلہ ہوگا. کہیں نہ جائیے، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.